سوچیں، آپ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہوں جہاں آگے سمندر کی بے رحم لہریں ہوں، پیچھے دشمن کی خونخوار فوج، اور اسی لمحے اللہ آپ کے لیے ایسا راستہ بنا دے جو پوری انسانیت کی تاریخ میں معجزے کی علامت بن جائے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس عظیم اور ناقابل فراموش معجزے کا، جسے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ لمحہ جب سمندر اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سالوں تک فرعون کی ظلم و زیادتی کا سامنا رہا۔ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کی رہنمائی عطا کی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ اپنی پوری قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ رات کا وقت تھا، فضا میں خاموشی تھی، لیکن دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پیچھے ایک ایسا بادشاہ ہے جو اپنی طاقت، اپنے غرور اور اپنے ظلم پر بے حد فخر کرتا تھا۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نکل گئی ہے تو وہ غصے سے بھر اٹھا۔ اس نے اپنی مضبوط فوج، گھوڑے، ہتھیار اور سپاہی جمع کیے اور پوری طاقت کے ساتھ تعاقب شروع کیا۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے ساحل تک پہنچے تو منظر حیران کن تھا۔ سامنے بے انتہا گہرا اور پھیلا ہوا سمندر، اور دور پیچھے سے فرعون کی فوج دھول اٹھاتی ہوئی بڑھتی آ رہی تھی۔ قوم گھبرا گئی، ان کے چہروں پر خوف نمایاں ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ اپنے پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری، اور پھر وہ معجزہ ظاہر ہوا جو رہتی دنیا تک اللہ کی قدرت کی نشانی بن گیا۔ پانی ایک دھماکے کی طرح پیچھے ہٹا، سمندر کے بیچوں بیچ راستہ کھل گیا، پانی دونوں جانب پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، ایسا منظر جو کسی انسان نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ راہ خشک تھا، صاف تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے موجود ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اس راستے سے گزر جائیں۔ بنی اسرائیل ایک ایک کر کے اس معجزاتی راستے پر چلنے لگے۔ ان کے قدموں تلے زمین خشک اور آس پاس پانی کی اونچی دیواریں کھڑی تھیں۔ اللہ کی قدرت کا زبردست مظہر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ گئی تو فرعون اپنی ضد، تکبر اور غرور کے ساتھ اس راستے میں داخل ہو گیا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ اگر موسیٰ گزر گئے تو وہ بھی گزر ہی جائے گا، مگر وہ اللہ کی قدرت کو کیا جانتا تھا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج درمیان تک پہنچی، اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ پانی دوبارہ مل جائے۔ ایک ہی لمحے میں پانی کی بلند دیواریں گرج کے ساتھ ٹوٹ پڑیں، اور پورا لشکر سمندر کی لہروں میں دب گیا۔ فرعون کا غرور، اس کی طاقت، اس کا غرور، سب کا انجام سمندر کی تہ میں دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بڑی حقیقت سکھاتا ہے۔ جب انسان اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو وہ راستے وہی بنتے ہیں جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔